السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9ویں تراویح 11ویں پارے سے 12ویں پارے کے ایک چوتھا حصے تک تلاوت کی جاتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ شروع میں سورہ توبہ کے بقیہ سارے 5 رکوع پڑھے جاتے ہیں، جن میں جنگ تبوک کے موقع پر جو منافقین کا طرز عمل تھا اسے بیان کیا گیا ہے، اور کچھ ایسے مسلمانوں کا بھی جو تھے تو مخلص مگر کاہلی کی بنا پر جنگ تبوک میں شرکت نہیں کی تھی۔ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ جب آپ سفر سے واپس لوٹو گے تو یہ منافقین آپ کے اپنے رویے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن کرنے کے لیے گھڑے ہوئے عذرات پیش کریں گے، مطلب من گھڑت عذر پیش کریں گے۔ ان سے صاف کہہ دینا کہ ہم تمہاری یہ من گھڑت بہانے ماننے والے نہیں ہیں۔ اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے عمل کو دیکھیں گے، تم اپنے عمل سے ثابت کرنے کی کوشش کرو کہ تم واقعی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہو۔ ابھی تو اسلام سے ان کو بدخواہی کا یہ حال ہے کہ اول تو یہ اس کو ثابت راستے میں کچھ خرچ نہیں کرتے، اور اگر حالات سے مجبور ہو کر کچھ کرنا بھی پڑے تو اسے اپنے اوپر زبردستی کا جرمانہ سمجھتے ہیں۔ تو منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ یہ نہ تو اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرتے ہیں، اور اگر لا محالہ خرچ کرنا بھی پڑا تو بہت ہی جان پہ سٹ کے خرچ کرتے ہیں، جہاد میں جانے سے کتراتے ہیں۔ جب بھی سہولت دکھتی ہے، اسلام میں فائدے دکھتے ہیں، اسلام کی طرف ہو جاتے ہیں، اور جب اسلام میں کٹھنائیاں مشکل آتی ہے تو اسلام سے دور ہو جاتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی گردش آ جاوے جس سے ان کی جان ان سے چھوٹ جائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، مطلب مسلمان ختم ہو جائے، یہ چاہتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت میں گردش خود ان کے اوپر ہے، یعنی منافقوں کے اوپر ہے، اور گردش بھی بہت بری گردش، یعنی آخرت میں نجات سے محرومی والی گردش۔ انہیں آخرت میں نجات نہیں ملے گی۔ کچھ دوسرے لوگ تھے جنہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا، فرمایا کہ ان کی نیکیاں اور برائیاں دونوں طرح کی کمائی ہے، امید ہے کہ اللہ ان پر اپنی رحمت فرمائے گا۔ یہ کچھ سادہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے جن لوگوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ لیا تھا اور اعتراف کیا تھا کہ ہماری سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے صدقہ لے کر انہیں پاک بنا دیجیے اور ان کے لیے دعا کیجیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ انہیں پاک بنائیے، ان کے صدقہ لیجیے اور ان کے لیے دعا کیجیے۔ آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا سامان بنے گی۔ اور ان سے بھی کہیے کہ اب اللہ اور اس کا رسول اور مومنین تمہارے طرز عمل کو دیکھیں گے۔ منافقوں میں وہ بھی ہے جنہوں نے ایک مسجد بنا لی تھی۔ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے منافقوں نے ایک مسجد اور بنائی تھی، پہلے مسجد نبوی اور مسجد قباء، 2 مسجدیں آلریڈی تھی۔ انہوں نے تیسری مسجد مسجد زرار بنائی، جو کہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، اہل ایمان یعنی مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے ایک خفیہ اڈا فراہم کرنے کے لیے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنگ کر چکے ہیں، ان کو اڈا فراہم کرنے کے لیے یہ مسجد بنائی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اس مسجد میں کبھی مت کھڑے ہونا، مطلب وہاں کبھی مت جانا، بلکہ آپ اس مسجد میں جانے کی زیادہ حقدار ہے جس کی بنیاد اول دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے۔ اس سے مراد کچھ مفسرین نے مسجد قباء لیا ہے، کچھ نے مسجد نبوی لیا ہے۔ پھر آگے بتایا جا رہا ہے کہ بے شک اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جان و مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں اور وہ مارتے بھی ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں۔ جنت کا وعدہ اللہ کے ذمہ ایک سچا وعدہ ہے۔ توریت میں بھی، انجیل میں بھی اور اب قرآن میں بھی اللہ سے جنت کا یہ سودا کرنے والے دراصل ہمیشہ توبہ کرنے والے۔ کون لوگ ہیں جو اللہ سے جنت کا سودا کرتے ہیں؟ ان کی صفتیں بتائی گئی ہیں، جو ہمیشہ توبہ کرتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، شکر گزار ہوتے ہیں، اپنی اصلاح خود کرتے ہیں، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں۔ یہی سچے مومن ہیں، اور ایسے مومنوں کو خوشخبری دینے کی بات کی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہم ربنا جعلنا منہم۔ سورہ ختم کرتے وقت مسلمانوں کو کچھ اہم ہدایت دی گئی، اس میں سے نمبر 1 تو یہ ہے کہ اہل ایمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے، کہا گیا کہ نبی اور اہل ایمان دونوں کے لیے جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا مانگے، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اس بات سے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کے رشتہ دار مشرک ہو، کافر ہو، تو ان کے مر جانے کے بعد ان کی مغفرت کی دعا نہیں مانگی جا سکتی۔ اس ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو شرک کے ہر شائبے سے پاک کر کے صرف اللہ کے لیے جینے اور اللہ کے لیے مرنے کے مقصد پر قائم کر دیا جاتا ہے، اور حق کے سوا اور کسی تبع کی حمایت کا شائبہ بھی ان میں باقی نہیں رہنے دیا جاتا۔ جس مسلمانوں کا سستی اور کاہلی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے جنگ تبوک میں،
ان کا جو بائیکاٹ کیا گیا تھا اسے ختم کیا گیا اور ان کی توبہ کی قبولیت کی بشارت سنائی گئی، اور اہل مدینہ اور بدوؤں میں سے جو تائب ہو گئے ان کو نصیحت کی کہ ہمیشہ سچ اور حق کے لیے جینے والوں سے خود کو وابستہ رکھو تاکہ ان کی صحبت میں رہ کے تمہاری کمزوریوں کی اصلاح ہوگی۔ جو عرب کے اطراف کے، مدینے کے اطراف کے گاؤں وغیرہ کے جو لوگ تھے ان میں بھی تھوڑی کمزوری تھی ایمان کو لے کے، کیونکہ وہاں تک ظاہر سی بات ہے دعوت ٹھیک سے جاتی نہیں تھی، تو ان سے کہا گیا کہ جو سچ بولتے اور حق کے لیے جیتے ہیں ان کے ساتھ خود کو وابستہ رکھو تاکہ ان کی صحبت میں رہ کر تمہاری کمزوریوں کی اصلاح ہو جائے گی۔ پھر سورہ یونس میں قریش کی اس حالت پر افسوس ظاہر کیا گیا کہ اللہ نے انہی میں سے ایک شخص پر یہ کتاب حکمت اتاری، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس کی قدر کرتے اور ایمان لاتے۔ اللہ سرکش لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے اس وجہ سے کہ اس کی رحمت جو ہوتی ہے وہ رحمت میں جلدی کرتا ہے لیکن قہر کرنے میں جلدی نہیں کرتا۔ وہ ایسے لوگوں کو موقع دیتا ہے کہ وہ سرکشی میں اچھی طرح بھٹک لے، کوئی حسرت باقی نہ رہے اور اللہ کی حجت تمام ہو جائے، ورنہ وہ جب چاہے ان کا قصہ پاک کر سکتا ہے۔ تو اللہ کی یہ سنت ہے کہ جو کوئی اس کا انکار کرتے ہیں، اس کے نبیوں کو انکار کرتے ہیں، ان کے نبیوں کو مانتے نہیں ہیں، فوراً نہیں ختم کرتا، وہ کسی قوم کو موقع دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ اپنی سرکشی میں اچھی طرح بھٹک لے، جو دل میں آئے وہ کر لے، بعد میں یہ حجت نہ ہو کہ اللہ نے ہمیں موقع نہیں دیا تھا۔ ان پر حجت تمام کرنے سے پہلے اللہ انہیں بہت ڈھیل دیتا ہے۔ قریش کا ایک مطالبہ یہ تھا کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لے آؤ۔ اب قریش صاحب یہ چاہتے تھے کہ قرآن کے علاوہ دوسرا قرآن لایا جائے جس میں ان کی باتیں بھی مانی جائے، کچھ دو اور کچھ لوگ کی بیسس پہ یہ نیا قرآن لے کر آؤ یہ بتانا چاہ رہے تھے۔ تو ان سے کہا گیا کہ آپ بتا دیجئے کہ مجھے ترمیم یا تبدیلی کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ تو اللہ کے احکام ہیں جن کی تعمیل کے لیے میں آیا ہوں، اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو میں ہرگز اسے پیش نہ کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ جن کے اندر صلاحیت ہے وہ اس کتاب پر ایمان لا رہے ہیں، رہے وہ لوگ جو اندھے اور بہرے بن چکے ہیں تو یہ خود اپنے اعمال کی بدولت اس حال کو پہنچے ہیں کہ اللہ نے ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی ہے۔ جس عذاب اور آخرت کی ان کی دھمکی دی جا رہی ہے اس کے لیے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جلدی کیوں نہیں آ جاتا۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ وہ عذاب جلدی کیوں نہیں آتا جس کی آپ بات کر رہے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ یہی کہتے، تو حالانکہ وہ جب آئے گی تو یہ محسوس کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب وہ آئے گی تو انہیں محسوس بھی نہیں ہوگا کیونکہ وہ ایک گھڑی میں اور اچانک آ جائے گی۔ ہم دنیا میں وقت نہیں، اور ان کو ایسے لگے گا کہ انہوں نے دنیا میں کچھ وقت ہی نہیں گزارا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر امت کے لیے ایک پیمانہ مقرر ہے، جب وہ پیمانہ بھر جائے گا تو اسے ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ جب قیامت آنی ہوگی، جب آئے گی، ہر امت کے لیے ایک مقررہ وقت تک مدت دی گئی ہے، اسے ٹائم دیا گیا ہے۔ جیسے ہی قیامت کو آنا ہوگا تو پھر اس ٹائم سے نہ ایک لمحہ آگے ہوگا اور ایک لمحہ پیچھے نہ ہوگا۔ یہ اگر اتنی جلدی مچائے ہوئے ہیں تو ان سے پوچھو کہ اللہ کے عذاب کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے کیا سامان تیار کر رکھا ہے۔ اس وقت تو ان کا ایمان لانا بھی بیکار ہوگا، یہ لوگ اپنی شامت کیوں بلا رہے ہیں۔ پھر اس کے آگے آیت 21 میں آتا ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکاتے تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں کہ ان سے کہو اللہ اپنی تدبیر میں سے تم سے زیادہ تیز ہے اور اس کے فرشتے تمہاری سب مکانیوں کو لکھ رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے۔ چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر خوشی خوشی سفر کر رہے ہوتے ہو، پھر یکایک باد مخالف کا زور ہوتا ہے۔ جب کشتیوں میں کوئی سفر کر رہا ہوتا اور ایک دم سے تیز ہوا چلنے لگتی ہے اور انہیں لگتا کہ ہماری کایا ڈوبنے والی ہے، ہماری کشتی ڈوبنے والی ہے، تو کیا کرتے یہ کہ صرف اور صرف اللہ کو اخلاص کے ساتھ پکارتے اور کہتے کہ اگر آج تو نے ہمیں نجات دے دی تو ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ لیکن جب اللہ انہیں بچا لیتا ہے تو دوبارہ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں تمہاری بغاوت تمہارے خلاف پڑے گی، اللہ کو تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑنے والا، لیکن ان کی بغاوت ان کے خلاف ہی پڑنے والی ہے۔ پھر آگے آتا ہے ہر وہ شخص جس نے ظلم کیا یعنی شرک کیا، اگر روز قیامت روئے زمین میں دولت بھی ہو تو عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیے میں دینے کے لیے آمادہ ہو بھی جائے۔ جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے، مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور قرآن میں بارہا یہ آیا ہے کہ کافر اور مشرکوں سے کہا جائے گا کہ جو تمہارے پاس جتنی بھی دولت، زمین بھر کی بھی دولت اگر آج تمہارے پاس ہو تو کیا تم وہ دو گے فدیہ تاکہ تمہیں چھوڑ دیا جائے؟
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھے گا ان سے، وہ کہیں گے ہاں، تو اللہ کہیں گا لیکن آج وہ فدیہ کوئی قبول کرنے والا نہیں، چاہے تمہارے پاس زمین بھر کی دولت اور جائیداد کیوں نہ ہو، سونا کیوں نہ ہو، لیکن اس کو قبول نہ کیا جائے گا۔ سنو آسمان اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، سنو اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر اکثر انسان جانتے ہی نہیں۔ وہی زندگی اور موت دیتا ہے، اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ پھر آگے آیا ہے کہ قرآن یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، جو اسے مانے ان کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے۔ قرآن کو دلوں کے مرض کی شفا کہا گیا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے قرآن میں شفا بھی ہے۔ اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں، مطلب جو مال و دولت ہم جمع کر کے ہمیں خوشی ملتی ہے، اس سے کئی بہتر ہے کہ ہم قرآن کے نزول پر خوشی منایا کریں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی پڑھتے ہو اور لوگوں تم بھی جو کچھ کرتے ہو، ان سب کے دوران ہم تم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آسمان اور زمین میں ذرہ برابر کوئی چیز ایسی نہیں ہے، خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو۔ سنو جو اللہ کے دوست اولیاء ہیں انہیں کسی طرح کا رنج اور خوف نہ ہوگا، وہی ہے جو ایمان لائے اور تقوی کا رویہ اختیار کیا۔ پھر آگے آتا ہے ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے اور فرعون اور اس کے لشکر اپنے ظلم و زیادتی کی غرض سے ان کا پیچھا کیا یہاں تک کہ وہ ڈوبنے لگے، تو فرعون کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں بنی اسرائیل کے خدا پہ۔ دیکھیے فرعون نے جب ایمان لایا تو یہ نہیں کہا کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، یہ کہا کہ میں بنی اسرائیل کے خدا پر ایمان لاتا ہوں، جس کے سوا کوئی حقیقی خدا نہیں اور میں مسلمان ہوتا ہوں۔ جواب دیا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور فسادیوں میں سے تھا۔ اب تو ہم تیری لاش کو بچا کر رکھیں گے تاکہ بعد کی نسلوں کے لیے تو عبرت ہو، حالانکہ بہت سے انسان ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت کرتے ہیں۔ یہاں فرعون کا ذکر آیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ تو اب ایمان لاتا ہے لیکن اب کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہ ہم کریں گے کہ تیری لاش کو بطور نصیحت آگے والے لوگوں کے لیے ایک نصیحت بنا کر اس کو پرزرو کریں گے تاکہ رہتی دنیا تک وہ نصیحت بن کر رہے اور عبرت ہو لوگوں کے لیے۔ پھر آگے آتا ہے سورہ ہود، اس کے 4 رکوع پڑھے جاتے ہیں۔ اس میں پہلے تو بطور تمہید قرآن کی یہ خصوصیات بیان کی جاتی ہے کہ لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اللہ نے اس کو اس شکل میں اتارا ہے کہ پہلے صرف اصول اور بنیادی باتیں جچے تلے انداز میں بیان کی گئی، یعنی ابتدا کی مکمل صورتیں، پھر اس کے بعد بتدریج تفصیلات بیان ہوئی ہیں۔ ہم بھی دیکھتے ہیں نا کہ قرآن میں پہلے چند اصول آتے ہیں، سورہ بقرہ ہے، قرآن کا نزول تو مکی دور سے ہوا تھا، لیکن قرآن جو ترتیب سے آتا ہے وہ ترتیب جو اللہ کی طرف سے ہی ہے کہ سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ، پھر سورہ آل عمران۔ تو اس طرح سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم بتاتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے بیچ بیچ میں قصے آتے ہیں، دوسری قوموں کا ذکر ہوتا ہے، اس طرح سے قرآن آگے بڑھتا ہے۔ بات ترتیب کی ہو رہی ہے۔ جب تمہیدی جملوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس پیغام کی وضاحت کی گئی کہ یہ اللہ واحد کی بندگی اور توبہ و استغفار کی دعوت ہے، اور میں اللہ کی طرف سے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ بے شک جو لوگ استغفار کر کے اللہ واحد کی طرف رجوع کر لیں گے، اللہ ایک مقررہ مدت تک ان کی زندگی کی نعمتوں اور اپنے فضل سے مالا مال کرے گا، اور جو لوگ اس دعوت سے منہ موڑ لیں گے ان کے لیے بڑے عذاب کا دن سامنے آنے والا ہے، یعنی قیامت، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں عذاب سے مراد اسلام کے مقابلے میں شکست کی پیشن گوئی اور جزا اور سزا کے منکرین کو اور عذاب کا مذاق اڑانے والوں کو تنبیہ کی گئی کہ دنیا بچوں کا کھیل نہیں ہے، اللہ نے اسے اس لیے نہیں اس لیے بنایا ہے کہ وہ دیکھے کہ لوگ کیسا عمل کرتے ہیں۔ مطلب اللہ نے دنیا کھیل تماشے کے لیے تو نہیں بنائی نا، جیسے آج کل سائنس میں بلیو کرنے والے ایتھیسٹ بولتے ہیں بس ایسی دنیا بن گئی اور یہ ایسی چل رہی ہے۔ کچھ کسی نے تو بنایا ہے اسے، اس کے پیچھے کچھ تو ہوگا۔ لاجک بھی ہماری اس بات کا گواہی دیتی ہے کہ انسان سوچے کہ بھائی آخر دنیا کس نے بنائی ہوگی، تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف ذہن جاتا ہی نہیں ہمارا۔ بے شک کسی نہ کسی نے اس دنیا کو بنایا، اور کوئی تو ہے جو اس دنیا کو چلا رہا ہے۔ ایسے تو کوئی بھی چیز نہیں بن جاتی، اور اتنی بڑی کائنات تو بنا ریزن کے نہیں بنائی گئی ہوگی، نہ خود سے بنی ہوگی۔ اسے بنانے والا بھی ہے، چلانے والا بھی ہے، اور ایک ریزن سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن جب اللہ ڈھیل دیتا ہے تو اکڑنے لگتے ہیں۔ انسان کا عجیب حال ہے، جب اللہ اس سے
پکڑ میں آ جاتا ہے تو بالکل مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے، لیکن جب اللہ اسے ڈھیل دیتا ہے تو اکڑنے لگتا ہے اور شیخی بگانے لگتا ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ جو مصیبت میں صبر کرتے ہیں اور نعمت کے دینے پر شکر کرتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کے یہاں مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ جو لوگ اکڑتے ہیں نہ وہ اللہ کو پسند ہے، جو ناشکری کرتے ہیں نہ وہ اللہ کو پسند ہے، اور جو لوگ بالکل بھی مایوس ہو جاتے جب اللہ آزمائش لیتا ہے یا پکڑ کرتا ہے تو حد سے زیادہ مایوس اور نا امید ہو جاتے ہیں، ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بلکہ وہ لوگ جو مصیبت میں صبر کرتے ہیں اور خوشحالی میں شکر کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے مومن کا شیوا۔ ان لوگوں کے لیے اللہ کے پاس مغفرت بھی ہے اور بڑا اجر ہے۔ بتایا گیا کہ ایمان کی توفیق صرف ان لوگوں کو ملے گی جن کی فطرت مسخ نہیں ہوئی، وہ قرآن کو اپنے دل کی آواز سمجھیں گے۔ رہے وہ لوگ جن کی فطرت کا نور بجھ گیا تو وہ دوزخ کو دیکھ کر ہی قائل ہو گئے۔ ان دونوں گروہ کی مثال ایسی دی گئی جیسے ایک گروہ ہے جو اندھے اور بہروں کا ہے اور دوسرا ہے جو آنکھ اور کان رکھتا ہے، کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ آگے آتا ہے کہ نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کی قصہ بیان کیا گیا، جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ کس طرح نوح علیہ السلام کو بھی اپنی ہی قوم ان ایک قوم کی طرف بھیجا گیا تھا، اور ان کی قوم نے بھی وہی سب کیا تھا جو آپ کے ساتھ آج مشرکین مکہ کر رہے ہیں۔ بالآخر اللہ کا عذاب آ گیا ان پر اور وہ سب کے سب طوفان میں غرق کر دیے گئے۔ اگر یہ لوگ یعنی مشرکین مکہ باز نہ آئے تو ان کا انجام بھی ایسا ہی ہوگا۔ آپ نہ گھبرائیں، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو سرخرو کرے گا اللہ۔ شرط یہی ہے کہ ساری مخالفتوں کے باوجود سیدھے راستے پر جمے رہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کتنے زمانے تک یعنی 950 سال تک صبر کرتے رہے، تو یہاں ان کی مثال دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی ہے کہ انہوں نے تو 950 سال تک تبلیغ کی، اس کے بعد بھی گنتی کے لوگ ایمان لائے تھے، تو آپ تو ابھی مطلب شروعات کے 9-10 سال ہوئے ہیں، اس لیے آپ دل برداشتہ نہ ہو، دھیرے دھیرے سب ٹھیک بھی ہوگا۔ اور جو ایمان نہیں لاتے ان کا ذمہ آپ کا نہیں ہے، آپ بری ذمہ ہے، اور جو ایمان لائیں گے ان کا اجر ہمارے پاس ہے۔ تو یہ تھا 90 تراویح کا خلاصہ، جو 90 تراویح میں پڑھا جاتا ہے اس کا خلاصہ تھا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا کثیرا۔